السلام علیکم۔ پاکستان کو معرض وجود میں آئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس وطن کے قیام سے پہلے ایک طویل تاریخ ہے۔ اس کے نظریے کے حوالے سے اور وہ پس منظر، وہ تاریخی پس منظر، وہ سماجی پس منظر اور اس کے ایک بڑے حصے پر ہم بات کر چکے ہیں، خاص طور پر خطبہ الہ آباد کی روشنی میں، کہ اس وقت مسلمان اذہان میں کیا خدشات تھے، مسلم قیادت جو بر صغیر کی تھی اس کے ذہن میں کیا تھا اور کیا نظریہ تھا۔ لیکن ابھی اس کے بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظریہ پاکستان کے خد و خال اور پھر خاص طور پر 1940 کی جو قرارداد ہے اس کے حوالے سے، اور اس وقت کا جو خاص سماجی سیاسی پس منظر تھا، اس وقت کیا سوچ پائی جاتی تھی۔ چونکہ پاکستان جدید قومی ریاست کا جب سے تصور وجود میں آیا تو شاید یہ پہلی ریاست ہے جس کو ہم ایک بنیادی طور پر نظریاتی اور اسلامی ریاست کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہندوستان کا جو متحدہ ہندوستان جسے ہم کہتے ہیں، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں پر کئی اقوام عرصے سے اکٹھی رہ رہی تھی اور مسلمانوں کی جو سماجی تہذیبی جو فٹ پرنٹ ہے وہ بھی بہت گہرا تھا۔ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر اس سے پہلے روشنی ڈالی، اور خاص طور پر 1930 کا جو خطبہ الہ آباد ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد کے حالات اگر دیکھے جائیں تو 1935 میں ایک ہندوستان میں جو ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، یہ ایکٹ کیا تھا، اس کے خد و خال کیا تھے اور یہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ بحث کی تھی کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کمیونٹی، مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی فکری ارتقاء کیسے ہوا۔ اسلام مکہ مدینہ میں آیا، پھر پھیلنا شروع ہوا، پھر ہندوستان کی کچھ علاقوں پہ مسلمانوں کی حکومت بنی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں پوری بن گئی۔ پھر فکری طریقیں کیا چلیں، اور اس کے بعد 1857 کی آزادی کی جنگ ہوئی، مسلمانوں سے حکومت چھین لی گئی اور ایک برٹش راج نافذ ہوا۔ مسلمانوں کو اس میں بڑے خوف پیدا ہو گئے، اور اس خوف کے پیدا ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کے بقا کے لیے حضرت علامہ اقبال نے 1930 میں ایک فکر پیش کی، جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی ہے۔ اب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ 1930 میں تو حضرت قائد اعظم حضرت اقبال نے ایک بات کر دی تھی، پھر 1935 میں کچھ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیوں ہوا، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ تھا کیا۔ حضرت اقبال کی ان تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہندوؤں پر بھی اور انگریزوں پر بھی کہ مسلمان خوش نہیں ہیں، اپنے سیاسی حقوق میں وہ مطمئن نہیں ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑی ایک توانا فکری ذہن تھا، جو اس وقت تک مسلمان ان کو مان چکے تھے اپنا فکری قائد اقبال کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہماری تہذیب بھی خطرے میں ہے، ہم بھی خطرے میں ہیں، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، اور ہمیں ایک آگے سوچنا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا نا، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے۔ اس سے تھوڑا خوف بھی پیدا ہوا، اور خاص طور پہ اس بات کو برٹش گورنمنٹ، نے رول تو وہ کر رہے تھے ویسٹ منسٹر سے، حکومت تو وہاں سے چل رہی تھی، انہوں نے اس پہ سوچا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے جو کچھ خدشات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ان سے بات کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری میٹنگز ہوتی رہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی رہیں، بہت مشہور، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ حضرت اقبال بھی تشریف لے گئے، قائد اعظم بھی جاتے رہے، اور مسلمانوں کے بڑے رہنما وہاں جاتے رہے۔ یہاں جو وائس رائے تھے ان سے بھی میٹنگ ہوتی رہیں، پارلیمان جو جھوٹی سچی تھی ان میں بھی بات چیت ہوتی رہی۔ مسلسل مضامین لکھتے رہے اقبال بھی، اور قائد اعظم بھی مضمون لکھتے رہے جو انگلش اخباروں میں، یہاں بھی، تاکہ ان کی جو ایلیٹ ہے، ان کی جو پارلیمان ہے، ان کو ہمارا اپنا مقدمہ جو ہے ہمارا کیس وہاں تک پہنچے پیش کیا جائے۔ بڑی تفصیل سے مضامین انہوں نے لکھے، جس میں باقاعدہ مقدمہ، ایک ہوتا ہے اخباری بیان دینا، اس میں بات کھل کے نہیں ہوتی، مضمون میں تو آپ بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ مختصراً یہ ہوا کہ 1935 میں ایک آئین بنا دیا گیا ہندوستان کے لیے۔ سارے ہندوستان آزاد ملک نہیں تھا، اس لیے اس کو آئین کا نام نہ دیا گیا،
اس کو کہا گیا 1935 کا ایکٹ، انڈیا ایکٹ 1935۔ 1935 انڈیا ایکٹ 1935۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلی بار ہندوستان میں مکمل طور پر ایک وفاقی نظام تشکیل دیا۔ اس سے پہلے منٹو مالنر ریفارم ہوئے تھے 1918-19 میں، ایک نظام بنایا گیا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا یہ تھا کہ اس میں تھوڑے سے حقوق صوبوں کو دیے گئے تھے، زیادہ تر حقوق وہ تھے جو وفاق کے پاس تھے، پاور، اور بہت سارے معاملات میں جو ہے صوبے اور وفاق اکٹھے تھے، اور وفاق کو اس پہ ویٹو تھا۔ اس کو ڈائرکی کہتے ہیں، بس اتنا کافی ہے، مزید ہم تفصیل میں نہیں جاتے، جس کو دلچسپی ہو اس کو ڈائرکی سسٹم بنا دیا۔ لیکن وہ چونکہ ناپسند کیا گیا، اس کے بعد 1935 کا ایکٹ آیا۔ اس نے پہلی دفعہ وفاقی سٹرکچر بنایا، وفاقی دستور دیا۔ مراد کیا تھی؟ دو طرح کی حکومتیں بنا دی ہندوستان میں، ایک وفاقی حکومت جو برٹش کر رہے تھے، اور ایک صوبے بنا دیے۔ صوبوں میں کہا کہ ہم الیکشن کرائیں گے، اور صوبوں کی پاور متعین کر دی، جیسا آج کل پاکستان میں، لیکن کم کی، کہ یہ کام صوبہ کرے گا، یہ وفاق کرے گا۔ وفاق کے پاس برٹش نے اپنے پاس زیادہ پاور رکھی، وہ کچھ یہاں منتقل کر دی۔ چلو جیسی بھی تھی، اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ اچھا، اس کو تھوڑا اور کھولتے، اس میں انہوں نے مسلمان اس سے پہلے ان کو اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ ہم مائنارٹی میں چلے جائیں گے۔ مثلاً الیکشن ہو رہے ہیں، ایک کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں مسلمان 20% ہیں، 40% ہیں، 60% یا 80 ہندو ہیں، تو کینڈیڈیٹ تو ان کا ہوگا، ہم تو 0 پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے مطالبہ سب سے پہلا کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں نا، جداگانہ انتخابات کراؤ، سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ کیا مطلب؟ ہمارے کینڈیڈیٹ الگ ہوں گے، جس کو ہم چاہیں ہم چنیں، ہندوؤں کا جو ہے الگ چنیں۔ اس وقت ڈیفیکلٹ سسٹم تھا، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ بھائی اس الیکشن سسٹم میں تو ہمارا ایک بھی نمائندہ پارلیمان میں نہیں جائے گا، شاید بنگال سے چلا جائے، صحیح، شاید کسی ایک دو علاقوں سے چلا جائے، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد میں لیکن وہ پھیلے ہوئے تھے نا، لیکن بالکل پھیلے ہوئے تو چند یو پی میں چند شاید سیٹیں مل جاتی، چند بنگال میں مل جاتی، شاید یہ تو مسلمانوں کی اس طرح سے نمائندگی نہیں نہ ہوتی، تو وہ سیپریٹ کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ بہت بڑا یہ مائل سٹون تھا۔ 1935 کا ایکٹ جو ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کی دونوں کی جدوجہد تھی ہندو کہ ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں۔ کچھ کھل کے آزادی مانگ رہے تھے، کچھ ایٹرنل اٹانومی مطلب داخلی خود مختاری مانگ رہے تھے، اپنے حقوق کا تحفظ مانگ رہے تھے۔ مسلمان خاص طور پر بطور اقلیت مانگ رہے تھے۔ ان کو بہت حد تک ایڈریس کرنے کی جو پہلی کوشش کی گئی وہ 1935 کا ایکٹ تھا، اور اس میں سب سے بڑا کام جو ہے وفاقی تھا کہ صوبوں اپنے حکومتیں بنا لو اور اپنے معاملات چلاؤ۔ اچھا، اس کے باوجود کہ یہ ایکٹ انٹروڈیوس ہو گیا، آ گیا، لیکن خدشات اس کے باوجود موجود تھے، خاص طور پر مسلم قیادت اس حوالے سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ خدشات کیا تھے؟ ابتدا میں تو مسلمانوں نے 1935 کے ایکٹ کو مکس رد عمل تھا ہمارا، ٹھیک ہے کچھ باتیں ہماری مان لی گئی ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نتیجے میں ایک سٹیپ ہم آگے چلے گئے ہیں، پورے مطمئن نہیں تھے۔ پرابلم کیا ہوا؟ 1935 کے آئین کے بعد، میں ایکٹ کو آئینی کہنا چاہتا ہوں، عوام الناس ذرا کنفیوز ہوں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ آئین کے بعد یا ایکٹ کے بعد الیکشن ہوئے صوبوں میں۔ ہندوستان اس وقت 8 صوبوں میں تقسیم تھا، 6 میں کانگریس چلی گئی، جیت گئی، 2 صوبے کانگریس ہاری۔ اور یہ جداگانہ انتخابات ہوئے تھے؟ جی، لیکن وہ لے گئے 6 اسٹیٹس جو ہیں وہ کانگریس لے گئی۔ وفاق میں بھی ایک لنگڑی لولی کچھ سسٹم جو بنا، اس پہ زیادہ مسلمانوں کو مطلب دلچسپی فی الحال تک نہیں تھی، ابھی آزادی کی طرف مسلمان گئے نہیں تھے۔ اس میں ہوا کہ ہندوؤں نے شدت پسندی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک تو مہا سبھا ایک پارٹی تھی جو ہندو ریوائولسٹ پارٹی تھی، جو ہندو ازم کا، جو ہندو مذہب کا احیاء چاہتی تھی کہ ہندوستان جو ہے یہ ہندو ریاست بن جائے۔ مہا سبھا، جس کی ایک شکل
RSS میں آئی، اور آج کل یہ جو ہندوتا چل رہا ہے بیچی بیکا، کہ اس کی یہ نرم شکل ہے، وہ ان سے زیادہ سخت، بہت سخت ہے. وہ سارے حالات اب دنیا میں بدل گئے ہیں، ہیومن رائٹس کی تحریکیں، جمہوریت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے وہ اس کی ایکسٹریم فارم تھی. ہمارے سمجھو کہ ہمارے ہاں جیسے متشدد لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کے تھے، جو جمہوری نظام میں نہیں چل سکتے یقیناً، خاص طور پہ جہاں مسلمان ہندو بیٹھے ہوں وہاں کیسے چلے گا. دوسرا کام انہوں نے کیا کہ ایک ایجوکیشن پالیسی بنائی. دیکھیں قوموں کا ذہن کیسے بدلتا ہے، سب سے بڑا تعلیم بدلتی ہے نا. انہوں نے ایک اپنی پالیسی بنائی جو خالص ہندو مت کے اوپر تھی، اور جس میں مسلمانوں کے یا سکھوں کے یا عیسائیوں کے کسی جذبات کا کوئی خیال نہیں کیا گیا تھا. بڑا ایک غیر عقل مندانہ فیصلہ ان کا تھا. تیسری جس چیز نے آگ لگائی، بچے جب ہمارے اسکولوں میں صبح جاتے تھے ان سے وہ بندے ماترم کا نعرہ لگواتے تھے، اور ترانہ. بندے ماترم مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک ترانہ تھا ان کا، جس میں ہندو مت اور ہندوستان اور ان کی چیزوں کی ذرا اٹھان تھی، جیسے ہمارے نعرے میں اسلام کی اور پاکستانیت کی اٹھان ہے، ان میں وہ تھا. اب یہ بڑا مشکل ہے کسی مسلمان بچے کے لیے کھڑے ہو کے ہندوازم کی تعریف کرنا یا ہندوازم کی تعلیمات کی تعریف کرنا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ممکن بھی نہیں ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے. نہ ان کو ہمارے ہاں جیسے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے، ہم بچوں کو اسلامیات پاکستان میں پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے منارٹیز کے بارے میں آئین میں لکھ دیا ہے کہ وہ ہم وہ نہیں پڑھائیں گے. یہ بہت بڑا ایک جذباتی مسئلہ پیدا ہو گیا. ان کی جو کہ حکومتیں بن گئی ہیں، مسلمان جو ہیں وہ عید پہ گائے بھی ذبح کرتے ہیں، ان کے ہاں وہ مقدس ہے. اس پہ فسادات ہونا شروع ہو گئے. تو مسلمانوں نے دیکھا کہ بھائی جمہوریت کے آنے سے، الیکشن کے آنے سے، یہ تو جو کچھ ہمیں انگریز سے تھوڑا بہت مل جاتا تھا، ایک نیوٹرل تھے، وہ بھی گیا، وہ بھی ہاتھ سے گیا، وہ بھی ہاتھ سے گیا. اس میں بہت رد عمل پیدا ہوا. اور سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں تاریخ بتانی چاہیے صحیح اپنے نوجوانوں کو. سب سے پہلے یہ قرارداد کہ اب ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمیں آزاد ملک چاہیے، یہ سندھ مسلم لیگ نے پیش کی تھی 1938 میں، جس میں جے ایم سید آگے تھے، بالکل، جس کو ہم نے بعد میں غدار بنا دیا. ہم نے تو غدار بنانے کی فیکٹریاں لگائی. بالکل صحیح. اس میں قائد اعظم ابھی کلیئر نہیں تھے، ٹو بی آنیسٹ. وہ ریئلسٹ تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا مسلمان میرے ساتھ چلتے بھی ہیں کہ نہیں. وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. 38 تک ان کی کئی حضرت اقبال سے ملاقاتیں ہوئیں. اقبال ان سے کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہیں جانا پڑے گا. قائد اعظم ابھی ذہنی طور پہ مکمل تیار نہیں تھے. خط و کتابت ہوئی. پھر دو کام ہوئے. ایک تو انہوں نے ہماری ایک مسلم لیگ نے، ایک صوبے نے ایک بہت بڑی صاف ظاہر ایک بات کر دی نئی. دوسرا یہ ہوا کہ قائد اعظم نے ایک مضمون لکھا اخبارات میں بہت بڑا، یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان رد عمل کیا کرتے ہیں. جو مسلمان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ تھی، جو دانشور تھے، ان ساروں نے کہا کہ بھئی ہمیں آزادی کی طرف جانا ہے. اب لوگ ہمیں یہ باتیں نہیں بتاتے کہ قائد اعظم نے پہلے ٹیسٹ کیا، اور پھر آخری ٹیسٹ انہوں نے کیا وہ کہتے تھے میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا آزاد پاکستان کا جب تک مسلمانوں کی عزت میرے ساتھ نہیں ہے. آخری انہوں نے غالباً 29 یا کسی دسمبر 1939 کو، میں نے کوئی ڈیٹ بھی آپ کے لیے لکھی تھی اس، 29 دسمبر 1939، 29 دسمبر 1939 کو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نا ساری، جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں کانگریس کی، ہم ان کے یوم نجات مناتے ہیں، ڈے آف ڈیلیورنس، تاکہ دیکھوں لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ دھڑا ہے، اور اس دن میلے کا سامان تھا، انقلاب کا سامان تھا. اب حضرت قائد اعظم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جناب پہلے یہ کہہ رہے تھے. 40 میں ریزولوشن آئی. 1935 کا ہم نے ایک تجربہ بھی کر لیا، ہم نے الیکشن بھی لڑ لیے، وہ میجارٹی بھی آ گئی، وہ بندے باترم بھی ہم سے گلا رہے ہیں. میری پارٹی نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ملک آزاد ہو. اقبال نے بھی کہہ دیا کہ معاملہ اب آگے نہیں چڑھ سکتا. دانشوروں نے بھی حضرت اقبال قائد اعظم صاحب کے مضامین کے جواب میں بھرپور ملاقاتیں، خط لکھے. بھائی انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. اور آخری دن یہ جو ڈیلیورنس کا یوم نجات منایا، لوگ قائد اعظم کو یقین ہو گیا کہ اب معاملہ اگلا سٹیپ اٹھانے کا.
اچھا یہ جو یہ پس منظر ہے قرارداد کا. اچھا یہ ایک دہائی جو گزری دہائی گزری، یعنی 1930 میں خطبہ الہ آباد ہوا، 1935 میں انڈیا ایکٹ آتا ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں 1938 میں الیکشن 37 سے 39 تک 2 سال حکومتیں رہیں اور کانگریس پھر کی. جی ایم سید نے نظریہ پاکستان مطلب سندھ مسلم لیگ نے مسلم لیگ کی ایک پیش اور پھر 1940 میں بہت ایک اہم مائل سٹون قرارداد پاکستان ہے. قرارداد پاکستان کو یہ کن حالات میں کیوں پیش کی گئی؟ اچھا یہ صاحب ظاہر ہے جب ایک مسلم لیگ نے، مسلمانوں کے دانشوروں نے، سیاستدانوں نے اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب معاملہ اگلے سٹیپ کا ہے، تو آپ نے اجلاس بلایا مسلم لیگ کا، اینول جیسے اجلاس ہوتا ہے. وہ اجلاس ہوا 22 سے لے کر 24 مارچ 1940 تک لاہور میں، جو آج کل اقبال پارک لاتا ہے نا قلعے کے ساتھ. یہ جہاں قرارداد پاک ایک مانومنٹ بنا ہوا ہے نا، یہ منٹو، لارڈ منٹو تھا نا ہمارا، اس کے تحت چلتا تھا، اس کے نام پہ وہاں کہتے ہیں. وہاں مورخین یہ بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ تھے. یہ غیر معمولی تعداد تھی مسلم لیگ کے کارکنوں کی. 1 لاکھ کہنا آسان نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یہ تعداد مطلب انگریزوں تک نے لکھی ہے، ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ کروڑوں تھے، ملین مارچ کروڑ تھے. ہاں تو وہ کہتے ہیں لاکھ بہت بڑی تعداد ہے 1940 میں. لیکن مسلمان تنگ آئے بیٹھے تھے نا حکومت کی وجہ سے، جو ان پہ ظلم ہو رہے تھے. یہ اجلاس 3 دن رہا. جنرل باڈی میٹنگ کہا جائے گا اس کو؟ جی یہ نہیں، جنرل باڈی میٹنگ جنرل باڈی میٹنگ نہیں تھی، مسلم لیگ کا عوامی اجلاس تھا. اچھا. آل انڈیا مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی، لیکن کارکنوں کی میٹنگ تھی، کارکنوں کے اجلاس تھا، اس میں اس لیے بلایا گیا تھا. وہ آئے. وہ جب آئے تو 3 یا 4 دن کی قرار ہوئی. حضرت قائد اعظم کی جو تقریر ہے نا، تو پہلے دن ہوئی، پہلے دن غالباً سپیچ تھی. ممدوٹ نے، افتخار ممدوٹ جو تھے، انہوں نے ویلکم ایڈریس کیا. تو قائد اعظم نے تقریر کرنی تھی تاکہ اگلی جو ڈیبیٹس ہے ان کی تقریر پہ اوپر ہو. آپ نے 3 بجے 22 تاریخ کو 3 بجے تقریر شروع کی، تو 2 گھنٹے خطاب کی. قائد اعظم کی صحت دیکھ لیں، وہ اجازت نہیں دیتی تھی اتنی لمبی بات کرنے کی. آپ کا مزاج بھی لمبا بولنے کا نہیں ٹو دا تھا. پوائنٹ بولنا، مختصر. وہ تو کراس ایگزامینیشن وکیل کے طور پر 2-4 سوال سے اوپر بولتے نہیں تھے. ویری ویری پریسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ انسان تھا نا. وہ تو بالکل مشین ٹائپ تھے. وہ تو میں ادب سے کہتا ہوں، بہت پرسین، کلینکل پرسین تھے ان کے مزاج میں. آپ نے 2 گھنٹے خطاب کیا. آسان کام نہیں. کیوں کیا؟ پورا مقدمہ انہوں نے لکھا، پیش کیا قوم کے سامنے. ادھر سے بعد میں آتے، میں ذرا فیکٹس بتا لوں تو انٹرسٹنگ ہے. 2 گھنٹے کے بعد پھر لوگوں نے تقاریر کی. سردار نشت میں نام لیتا، بڑے مسلمانوں کے سب نے تقاریر کی. اور اس کے بعد 23 تاریخ کو مولوی فضل حق جو تھے شیر بنگال، یہ ان ریاست غالباً میرا تو خیال ہے ایک ہی تھی، 6 میں تو 8 میں وہ آ گئے ہندو. بنگال جو تھا اس میں مسلمان جیت گئے تھے. جی بالکل. پارٹیشن تو ہو چکی تھی. بالکل. یہ جو ایسٹ پاکستان بعد میں بنا، اس وقت بنگال کا تھا. اس کے جو وزیر اعلیٰ تھے نا شیر بنگال، مولوی فضل حق، بعد میں ہم نے ان کو بھی غدار بنا. جی. یہ مجھے خوشی ہے کہ یہ ڈی چوک جو ہے نا اسلام آباد کا، ابھی بھی سڑک ان کے نام پہ. ان کی پچھلے عزت بہت ٹھیک کیا ہم نے. ہمیں ان کو عزت دینی ہے. فضل حق روڈ ہے، اس طرح ناظم الدین روڈ ہے، ناظم الدین روڈ بھی. یہ بھی بنگالی تھے بیچارے. جی. پاکستان بنانے والوں میں دیکھو انہوں نے بنگالیوں نے کیا قربانیاں دی. اور دکھ کی بات ہے، کبھی ہم اس پہ بات کریں گے. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم سے تاریخی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی. یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک ریزولوشن، میرا خیال ہے کچھ جلدی میں لکھی گئی تھی، 5 پیراگراف تھے، ریزولوشن پاس کر دی 23 کو. ووٹ 24 کو ہوا ہے. قرارداد پاکستان 23 مارچ کو پیش ہوئی ہے. جو ہوئی ہے پاس وہ 24 کو ہوئی ہے. ٹھیک. بس یہ اس کا پس منظر تھا. اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں تھا کیا. ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ 1940 کی قرارداد میں کیا تھا. ہاں یہ سب سے اہم ہے. قائد اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے بات کی کہ دیکھو آپ مسلمان ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی ہندوستان میں جو ہیں ہندو ہیں. ہم 2 مختلف ذہن رکھتے ہیں. ہم آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ہم آپس میں کھانے نہیں کھاتے،
ہمارے جو سورسز آف انسپریشن ہے نا، کہ ہماری تہذیب کہاں سے انسپریشن لیتی ہے، فیض لیتی ہے، وہ کہاں سے فیض لیتے ہیں، ہمارے چشمے فیض کے الگ ہے. لیکن آپ سنیں کہ وہ کتنا کلیئر کر کے فلسفیانہ طور پر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اپنی پارٹی کو. ہم ان سے آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے. ہمارے ہیرو جو ہیں، محمد غزنوی ہمارا ہیرو ہے، ان کا یہ ویلن ہے. بالکل یہی بات ہے نا. ہم آج بھی شہاب الدین غوری کے نام پہ اپنے میزائل چلاتے ہیں. وہ ان کو اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ تھے، آکوپائر تھے. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ہیرو ڈیفرنٹ، ان کے ہیرو ڈیفرنٹ. ہمارے ہیرو ان کے لیے ویلن. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو سادہ لفظوں میں ہم یہ کہتا ہوں، ہم دو الگ تہذیبیں ہیں. ہم دو الگ تہذیبیں ہیں، دو سیپریٹ نیشنز ہیں. ہم ہر لحاظ سے الگ ہیں، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہم نے تجربہ کر لیا 1935 ایکٹ کے تحت، اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ لالا لاجپت رائے تھا، ایک ہندوؤں کا بہت بڑا لیڈر تھا. اس پہ آپ دیکھیں اس نے مضمون لکھا ہے، اس نے یہ باتیں کی ہیں. وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہندو الگ ہیں، ہم الگ ہیں. تو یہ ان کا مین لیڈر ہے. تو میری بات سے انہوں نے کہا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم اگلا سٹیپ اٹھائیں. قائد اعظم کی سپیچ کے بعد 22 کو تقریریں ہوئیں، 23 کو تقریریں ہوئیں، اور 23 کو ایک تنقید بھی کی گئی ان کے اوپر. سارا جمہوری پارٹی ہے نا، جیسے آج کل بھی ہونا چاہیے. اختلاف کیا، پبلکلی لوگوں نے سپیچز کی. لیکن 23 کو کنسنسس ہو گیا، ریزولوشن پاس کی گئی، اور ریزولوشن میں مطالبہ کیا گیا. کیس پورا بن گیا کہ ہم سیپریٹ ہیں، ہمیں سیپریٹ ملک چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا آپ نے ہم کریں گے کیا. پھر وہی بات جس کی طرف ہم آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہمارا اپنا ایک دین ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہم اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے. ہم اپنی جو ملک بنائیں گے وہ ہماری ایسپریشنز، آئیڈیلز اور ہماری تہذیب پہ کھڑا ہوگا. ہم ایسے نہیں آپ سے کہہ رہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہ ریزولوشن ہم نے پاس کی، 5 پیراگراف تھے اس کے. کوئی اچھا انگریزی نہیں تھی اس میں. اس کا بنیادی تھیسس کیا تھا وہ بتا دیتا ہوں. بنیادی تھیسس ان کا یہ تھا، نمبر 1، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ الگ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بنے. ایک علاقہ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، ایک بنگال، جو بعد میں اگلی ریزولوشن میں کریکٹ کر کے کہا گیا کہ نہیں دونوں ایک ملک بنے گے. سٹارٹ میں یہ تصور تھا. دوسری بات، یہ تو ہم الگ ہو گئے، فرض کیا پاکستان بن جائے گا تو باقی علاقوں میں کیا ہوگا. پھر کہا کہ ایسی دستوری تجاویز ہوں، ایسا آئین بنے انڈیا کا نئے کا جب ہم آزاد ہو جائے، جس میں مسلمانوں کی اقلیت کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. اور آپ نے اس میں وارن کیا. آپ نے کہا اب یہ مت کہو ہندوؤں کو کہ ہم الگ جو ہو رہے ہیں اس سے فتنہ فساد پھیلے گا. انہوں نے کہا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہم اکٹھے رہیں گے تو ہم لڑتے رہیں گے. اگر ہمارا الگ ملک بن جاتا ہے اور آپ کا الگ بن جاتا ہے تو ہم پیار سے پھر رہ سکتے ہیں، ہارمنی سے رہ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک پس منظر تھا، یہ آپ کا ایک پورا تھا آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن تھی، اور یہ آپ کا ایک مطالبہ تھا جو قرارداد پاکستان اور اس کے بعد جو سب سے بڑی پوٹنٹ وائس بنی، جس نے پورے فلسفیانہ انداز میں تاریخ کے تناظر میں سماجی، نفسیاتی، سیاسی، روحانی، مذہبی دلائل دے کے مقدمہ بنایا، وہ تھے 1930 کا خطبہ الہٰباد. اور اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی قائد اعظم کی تقریر ہے 2 گھنٹے کی، اس میں کم و بیش گھنٹے آپ نے اسی بات کو جو اقبال کا خطبہ ہے اس کو آپ نے بہت ایکسپلین کیا، زیادہ عوامی سطح پر. صدر اقبال فلسفی تھے، عوامی سطح پر پورا مقدمہ. تو یہ میں 4 شخصیتوں کو اس میں رکھوں گا جنہوں نے
الف سے یا تک کے تصور کو کھولا ہے۔ ظفر اللہ خان صاحب، بے انتہا شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اس موضوع کو ناظرین ہم اگلے پروگراموں میں مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی بہت سارے تشنہ پہلو ہیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر آج کے دور میں جب 75 سال گزر چکے ہیں ہمارے اس وطن کو معرض وجود میں آئے، تو اس نظریے کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔